السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بہت ہی خاص موضوع پہ بات کروں گی، وہ ہے شب برات کے حوالے سے کچھ غلطیاں جو ہم کرتے ہیں۔ شب برات کو آج لوگ دو طریقے سے سمجھتے ہیں۔ ایک تو وہ جو شب برات کو بہت ہی خاص اور اہم سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس رات میں عبادت کی جاتی ہے اور قبرستانوں پہ جایا جاتا ہے، اس رات میں تقدیر کا فیصلہ ہوتا ہے اور اس رات میں قرآن نازل ہوا، اس رات میں پٹاخے وغیرہ جلاتے ہیں، اس رات کو اچھے سے نہا دھو کر نئے نئے کپڑے پہنتے ہیں۔ دیکھیے یہ سب نہ تو قرآن اور نہ ہی حدیث سے ثابت ہے ایسا کچھ، لیکن ہاں اس رات میں کی جانے والی عبادت میں اختلاف ضرور ہے۔ کچھ علماء کے نزدیک اس رات میں کی جانے والی عبادت باقی راتوں پر فضیلت رکھتی ہے، اور دوسرا وہ جو بالکل اس رات کو سرے سے انکار کرتا ہے کہ اور کہتا ہے کہ شب برات کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے۔ دیکھیں ایسا کب ہوتا ہے جب ہم وہی کام کو اور وہی چیز کو صحیح سمجھ رہے ہوتے ہیں جو ہمارے باپ داداؤں نے کیا، جو باپ دادا نے کیا اسی پر عمل کرنے لگے، اسی کو صحیح کہنے لگے۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ یہ دین سے دوری اور دین نہ سیکھنے کا نتیجہ ہے کہ جو آج باپ دادا نے کیا وہی کرنے لگے۔ جیسے کوئی اندھے کو کیسا بھی راستہ دکھا دے وہ اسی راستے پہ چلنے لگتا ہے۔ دین نہ سیکھنا یہ اندھے ہونے کی نشانی ہے، لہٰذا خود کو دین کی طرف لائیں، خود کو دین کو سکھائیں، خود سے دین سیکھیں تاکہ آپ کو پتہ لگ سکے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ دیکھیں اسلام میں شب برات کی کیا حقیقت ہے، سب سے پہلے یہ جاننے کی کوشش کریں گے، کیونکہ بہت سے لوگ اس رات کے بارے میں جانتے ہی نہیں ہیں، جس کی وجہ سے کوئی بدعت کرتے ہیں اور کوئی سرے سے انکار کر دیتے ہیں۔ دیکھیں اسلام میں قرآن اور حدیث میں کہیں بھی شب برات نام کا ذکر نہیں ہے اور نہ ذکر ملتا ہے۔ جو عرب کے لوگ ہیں وہ اس رات کو لیلۃ النصف من صابان کے نام سے جانتے ہیں، یعنی صابان کے نصف کی رات۔ شب برات جو کہ 15واں صابان کی رات ہوتی ہے، اسلام میں ایک مقدس رات مانا جاتا ہے جسے لیلۃ البرات بھی کہا جاتا ہے، اس لیے کیونکہ اس رات میں اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کو اپنی رحمت سے معاف کر دیتے ہیں۔ اس رات میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی معافی اور رحمت کا دریا کھولتا ہے، اور جو لوگ اس رات کو عبادت میں گزار کر اپنی گناہوں کی معافی مانگتے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ اپنے رحمت سے انہیں بخش دیتے ہیں اور ان کو بخشش نصیب ہوتی ہے۔ کچھ لوگ اس رات میں نہا دھو کر نئے نئے کپڑے پہنتے ہیں، اچھے سے ریڈی تیار ہوتے ہیں اکٹھے ہو کر، اور کچھ لوگ اکٹھے ہو کر عبادت کے لیے ایک جگہ ہوتے ہیں اس رات میں عبادت کرنے کے، اور اس رات میں کچھ عبادت خاص کر رکھے ہیں، کچھ بھی خاص طریقے سے پڑھتے ہیں، اور کچھ لوگ ڈیفرنٹ ٹائپس کے حلوے مٹھائیاں وغیرہ بناتے ہیں۔ یہ ساری چیز بالکل غیر شرعی چیز ہے، یہ ساری چیزیں صحیح نہیں ہیں، بلکہ کوئی بھی حدیث یا قرآن سے کہیں بھی ثابت نہیں ہے، جس کی حقیقت ہی نہیں ہے، لہٰذا اس چیز سے گریز کریں۔ اور کچھ لوگ اس رات کو سرے سے ہی انکار کر دیتے ہیں، جو کہ بالکل بھی درست نہیں ہے۔ اس حوالے سے شب برات کے بارے میں جانتے ہیں آج کہ کئی حدیث ہیں اس شب برات کے حوالے سے، لیکن اس رات کی فضیلت پر کچھ اختلاف بھی ہے۔ ایک مشہور حدیث ہے جو اس رات کی فضیلت کو ثابت کرتی ہے، وہ ہے اللہ تعالیٰ اس رات میں اپنے بندوں کی طرف نظر کرتے ہیں، اور جو لوگ اس رات کو عبادت میں گزار کر اپنی معافی مانگتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیتے ہیں، اور جو لوگ اس رات کو عذاب یا مصیبت سے بچنے کے لیے دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ یہ حدیث اس بات کو ثابت کرتی ہے، یہ شب برات کا جو رات ہے، جو شب برات کا وقت ہے، اللہ کی رحمت کا وقت ہے، اور اس رات میں عبادت اور دعا کا بہت بڑا اجر و ثواب ہے۔ اسی طرح آئیے جانتے ہیں صابان کے مہینے کی فضیلت کیا ہے۔ صابان کے مہینے کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صابان کا مہینہ میرا ہے اور رمضان المبارک اللہ پاک کے ہیں۔
اور فرمایا جو شخص چاہتا ہے کہ اس کا رسول یعنی اس کا نبی اس سے محبت کرے تو اسے چاہیے کہ اس مہینے میں کثرت سے نیکی کرے اور میری سنتوں کو زندہ کرے۔ اس رات اس رات سے اس مہینے کی فضیلت بھی ظاہر ہوتی ہے۔ اور صابان کے مہینے کی فضیلت میں ایک اور حدیث ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صابان کے مہینے میں اتنا روزہ رکھا کرتے تھے کہ ہمیں لگتا تھا کہ انہوں نے پورا مہینہ روزہ رکھنا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ صابان کا مہینہ بہت مفید ہے اور اس مہینے میں عبادت اور روزہ رکھنے کی بھی بہت ہی فضیلت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صابان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ روزہ رکھا کرتے تھے اور یہ مہینہ روزہ رکھنا اور عبادت کرنے کے لیے بہترین مہینہ مانا جاتا ہے۔ صابان میں روزہ رکھنے کا جو حکم ہے وہ ہے صابان کے مہینے میں روزہ رکھنا بہت ہی بہترین سنت ہے اللہ کے رسول کی۔ یہ بھی روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صابان کے مہینے میں زیادہ روزہ رکھا کرتے تھے۔ صحیح بخاری اس لیے یہ موضوع ہے، صحیح بخاری سے یہ حدیث لیا گیا ہے۔ اس لیے صابان کے مہینے میں روزہ رکھنا ایک سنت ہے، لیکن اگر کوئی شخص اس مہینے میں روزہ نہ رکھ سکے کسی بھی ضرورت کے اکارڈنگ تو اس پہ کوئی گناہ بھی نہیں ہے۔ جیسے کوئی بیمار ہے جو کسی کا صحت ساتھ نہیں دے رہا تو اس مہینے میں اسکپ بھی کر سکتا ہے روزہ، لیکن کچھ روزہ رکھ لینی چاہیے۔ بہت ہی اس مہینے کی فضیلت ہے روزہ رکھنے کی۔ یہ روزہ نہ صرف عبادت کا ذریعہ ہے بلکہ اپنی روحانی تزکیہ کو بھی بہت اسٹرانگ کرنے کا ذریعہ ہے۔ روزہ رکھنے کی کیا ہے فضیلت اس منتھ میں آئیے جانتے ہیں۔ جس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صابان کے مہینے میں روزہ رکھا کرتے تھے، اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں بھی اپنی روحانیت کی تربیت کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرمانبرداری کو سمجھتے ہوئے اس مہینے میں روزہ رکھنا چاہیے۔ ہاں لہٰذا لیکن جس کو کمزوری فیل ہو، جس کو لگتا ہے کہ میں اگر صابان کے مہینے میں روزہ رکھوں گا یا رکھوں گی تو رمضان المبارک میں شاید مجھے پریشانی یا تکلیف اٹھانی پڑے، تو ان کو چاہیے کہ اس منتھ میں روزہ اسکپ بھی کر سکتا ہے۔ اس طریقے سے اس شب برات اور صابان کے مہینے کی فضیلت کو سمجھتے ہوئے اس مہینے میں روزہ رکھنا اور عبادت کرنا اور ایک اہم حصہ بھی ہے اور برکت کا بہترین ذریعہ بھی ہے۔ تو آئی ہوپ اس ویڈیو میں آپ کو وہ ساری چیز کلیئر کر دیا جو آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی۔